السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب احباب کا میری یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر نہ صرف قاعدہ یعنی گرامر کو اچھے سے سمجھایا گیا ہے، بلکہ اس سے حتی الامکان جو سوالات بن سکتے ہیں ہمارے اگزام کے اندر، وہ سوالات اور اس کے جوابات بھی آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ہر ایگزام کے لیے مفید ثابت ہونے والی ہے، خاص طور سے بی پی ایس سی اور سی ٹیٹ کے حوالے سے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ اب چلیے چلتے ہیں سیدھے اسکرین پر اور چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے علم ہجا کو پڑھا تھا، چونکہ یہ قواعد کے حصوں میں سے ایک پہلی کڑی ہے، حصہ ہے، لہٰذا آج بھی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اردو قواعد پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اردو قواعد پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اردو زبان کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اسے 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو آگے آنے والی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کی تعریفیں اور مثالیں آگے بتائی جائیں گی۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں علم ہجا کی، یہ سب سے پہلا حصہ ہے۔ دوسرا ہو جائے گا ہمارا علم صرف، تیسرا ہو جائے گا ہمارا علم نحو، چوتھا ہو جائے گا علم عروض، اور پانچواں ہو جائے گا علم بلاغہ۔ علم ہجا کے اندر ہم جانتے ہیں حروف کا علم، یعنی کتاب اور خطاب۔ چھوٹی کاف سے کتاب اگر لکھا گیا ہے تو یہ بالکل قاعدہ کے مطابق ہے، اور اگر بڑی قاف سے کتاب لکھا گیا ہے تو یہ قاعدہ کے خلاف ہے۔ یہی چیزیں ہمیں علم ہجا کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں علم صرف کی، تو اس کے اندر ہمیں جو ہے الفاظ کا علم پتہ چلتا ہے، یعنی صرف کے معنی ہوتے ہیں الٹنے کے، رد و بدل کے۔ تو اگر ہم الفاظ کی بات کریں تو کھانا سے کھایا، بنانا سے بنایا، یعنی ایک الفاظ سے دوسرے الفاظ کو بنانا، یہ ہمیں کس کے اندر سکھایا جاتا ہے؟ علم صرف کے اندر سکھایا جاتا ہے، یعنی مورفولوجی کے اندر۔ اب بات کر لیتے ہیں علم نحو کی، یعنی سنٹیکس کی۔ تو اس کے اندر ہمیں جملوں کا علم، یعنی جملوں کو ہم کیسے بناتے ہیں، کب کیا ہمیں لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ان ساری چیزوں کا جو ہمیں علم کیا سکھاتا ہے، یعنی علم نحو سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے جیسے لڑکا اچھا ایک وہ، یہ بالکل علم نحو کے خلاف ہے۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، یہ علم نحو کے عین مطابق ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں علم عروض کی، یعنی پروسوڈی کی۔ تو یہ شاعری کا علم ہے، اس کے اندر ہمیں جو ہے قافیہ، ردیف، وزن، بحر سے بحث ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے علم بلاغہ کی، تو اس کے اندر کلام کی خوبصورتی کا علم ہوتا ہے ہمیں، اور کلام کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، کس سے کیا بات کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ادب کا استعمال ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علم بلاغہ۔ مثال کے طور پر وہ شعر ہے، یہ بالکل سادہ جملہ ہے، لیکن اگر ہم اسی کو کہیں گے وہ جواں مرد ہے، تو یہ ہمیں جو ہے کون سکھاتا ہے؟ علم بلاغہ سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں علم ہجا کی، تھوڑا سا اور جان لیتے ہیں ہم علم ہجا کے بارے میں۔ تو علم ہجا کہتے ہیں اس علم میں حروف کی بناوٹ، ان کی آوازوں اور ان کو لکھنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ کس کے اندر؟ علم ہجا کے اندر۔ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ کتاب کے اندر 4 حروف ہیں، اور پہلا حرف جو ہے وہ چھوٹی کاف ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم بڑی قاف کا استعمال کر دیں تو یہ علم ہجا کے خلاف ہو جائے گا، یا ہم صوت الفاظ جیسے تا کی جگہ ہم تو استعمال کر دیں تو یہ بھی جو ہے علم ہجا کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ہمیں علم ہجا کیا سکھاتا ہے؟
حروف کی بناوٹ، ان کی آوازوں اور ان کو لکھنے کے طریقے ہم کو کون سکھاتا ہے؟ علم ہجا سکھاتا ہے۔ علم ہجا کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں علم صرف کی۔ علم صرف کا کیا کام ہے؟ تو اس علم میں الفاظ کی ساخت، ان کی تبدیلی سے بحث ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنتا ہے، مثلا واحد سے جمع، مذکر سے مؤنث وغیرہ، جیسے لڑکا سے لڑکے، بنانا سے بنایا اور کھانا سے کھایا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں علم صرف کے اندر پتہ چلتی ہے۔ جہاں تک بات ہے علم نحو کی، تو نحو کے اندر کون سی چیزوں پر بحث کی جاتی ہے؟ تو اس علم میں جملوں کی بناوٹ اور الفاظ کی باہمی تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ علم نحو کا۔ اس کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ الفاظ کو ترتیب دے کر صحیح جملہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا اچھا ایک وہ، یہ علم نحو کے خلاف ہے، بالکل اٹپٹا ہے۔ لیکن اگر ہم لکھیں گے وہ ایک اچھا لڑکا ہے، تو یہ بالکل علم نحو کے عین مطابق ہے۔ اور یہی چیزیں ہمیں کون بتاتا ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہاں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے لکھنا چاہیے؟ وہ پتہ چلتا ہے ہمیں علم نحو کے اندر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں علم عروض کی، یعنی پروسوڈی کی۔ تو یہ علم جو ہے شاعری کے وزن اور پیمانوں سے متعلق ہے۔ اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شعر وزن میں ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر قافیہ و ردیف کا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ شاعری کی کسوٹی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں علم بلاغہ کی۔ تو علم بلاغہ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ علم بلاغہ کے اندر ہمیں جو ہے ادب کو لکھنے اور پڑھنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کس جگہ کہاں اور کون سی باتیں کرنی ہیں۔ اگر ہم کسی جاہل کے آگے کسی ہارڈ اردو کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے۔ اگر ہم کسی عالم کے سامنے یا کسی پڑھے لکھے کے سامنے بالکل جاہلوں جیسی بات کرنے لگے تو یہ بھی علم بلاغہ کے خلاف ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں علم بلاغہ کی۔ تو اس علم میں کلام کو خوبصورت، پر اثر اور فصیح بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس سے بات میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں وہ بہادر ہے تو یہ سادی بات ہو جائے گی، لیکن اگر ہم کہیں وہ شیر ہے تو یہی علم کیا ہے؟ یہی علم بلاغہ ہے۔ یعنی استعارہ کی وجہ سے بات میں زیادہ زور اور خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا، یعنی کسی بھی لفظ کو ہم ادھار لیتے ہیں کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنے کے لیے، جو پہلے سے، مان لیجئے شیر جو ہے ایک درندہ کے لیے ہے، جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مستعار لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے ایک لڑکا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہادر ہے۔ یہی چیزیں ہمیں جو ہے علم بلاغہ سکھاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسم معرفہ کی اور ان کے قسموں کی۔ تو ان میں سب سے پہلے ہمارا ہے اسم علم، یعنی پروپر ناؤن۔ پروپر ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے رکھا گیا ہو، ہر وہ نام جو کسی کی اصل شناخت ہو، جیسے علامہ اقبال، مکہ مکرمہ، ہمالیہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پروناؤن، یعنی اسم ضمیر کی۔ وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ استعمال کیا جائے تاکہ نام بار بار نہ لینا پڑے، یعنی کسی لفظ کی تکرار جو ہے بار بار جملے کی ساخت کو، بناوٹ کو بالکل بگاڑ دیتا ہے۔ جیسے بات چیت میں تکرار سے بچنے والے الفاظ، جیسے اگر ہم مثال کے طور پر استعمال کریں کہ اسلم آیا، پھر اسی چیز کو دہرا دیں کہ اسلم بیٹھا، اور پھر استعمال کریں اسلم کھانا کھایا، تو آپ نے دیکھا کہ اسلم اسلم اسلم
ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کرنا یہ جملے کی ساخت کو خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پروناؤن کا، یعنی اس میں ضمیر کا یوز کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہیں گے اسلم آیا، وہ بیٹھا اور اس نے کھایا، تو یہاں اس وہ یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں ضمیر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں آگے، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو ناؤن، وہ لفظ جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں۔ انگلی سے اشارہ کرنے والے الفاظ، جیسے یہ قلم ہے، یہ جو ہے قریب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ جو ہے دور کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ اور وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، یعنی ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس میں موصول کی، یعنی ریلیٹو ناؤن کی، تو وہ لفظ جس کا پورا مطلب تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ ایک اور جملہ نہ لگایا جائے۔ مثلا جو یا جس سے شروع ہونے والے الفاظ، جیسے جو چوری کرے گا وہ سزا پائے گا، جو چوری کرے گا وہ سزا پائے گا، تو یہاں جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور سزا پائے گا یہ کیا ہے؟ صلہ ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں دا پوزیسیو ناؤن، یعنی اس میں مضاف کی، کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کیا جائے۔ اس میں اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے اندر کا، کے، کی یا زیر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ارشد کا گھر ہے نا، خدا کا بندہ، یہاں گھر مضاف ہے کیونکہ اسے ارشد سے جوڑا گیا ہے۔ باتیں کلیئر ہو گئیں؟ اب بڑھتے ہیں آگے، اس میں معہود کے طرف، دا انڈرسٹوڈ ناؤن ہے نا، وہ اسم جو بولنے والے اور سننے والے کے ذہن میں پہلے سے طے شدہ یا معلوم ہو، نام لیے بغیر اشارے سے خاص چیز مراد لینا، جیسے جاؤ دوست کو بلا لاؤ۔ ایک آدمی حکم کر رہا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہ جاؤ دوست کو بلا لاؤ، اگلا کو یہ پتہ ہے، سننے والے کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس دوست کی بات کر رہا ہے۔ یہاں دوست سے مراد کوئی بھی دوست نہیں، بلکہ وہ خاص دوست ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یا اگلا سننے والے کو، سامع کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ دوست کو بلا لاؤ، تو وہ کس دوست کی بات کر رہا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں وہ دوست کیا ہو جائے گا؟ اس میں معہود۔ باتیں کلیئر ہو گئی ہوگی؟ اب بڑھتے ہیں آگے، اس میں منادا یعنی دا ووکیٹو ناؤن، وہ اسم جس کو آواز دے کر پکارا جائے، پکارنے والے کے لیے استعمال ہونے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ منادا، اور جس الفاظ کے ذریعے ہم پکارتے ہیں اسے کہتے ہیں حرف ندا۔ ادھر آؤ، یہاں لڑکے منادا ہے کیونکہ اسے پکارا گیا، ادھر آؤ لڑکے ہے نا، تو یہ لڑکے کیا ہو جائے گا؟ منادا، اور آؤ ادھر آؤ یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا، یعنی اے لڑکے، اے میں کیا ہو جائے گا؟ یہ حرف ندا، اور لڑکے ہو جائے گا منادا۔ امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں آگے سوال کے طرف، جو سوال ہم نے اخذ کیے ہیں ان ساری چیزوں سے، تاکہ باتیں بالکل کلیئر سمجھ آ جائے آپ کو، اور کسی طرح کا کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ علم ہجا کا تعلق زبان کے کس شعبے سے ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ہمارے آپشنز ہیں جملوں کی ساخت اور ترتیب سے، ہے نا، دوسرا ہے لفظوں میں حروف کی ترتیب اور صحیح املا سے، تیسرا ہے شعر و شاعری کے اوزان و بحور سے، یعنی بحر کی جمع ہے بحور، اور چوتھا ہو جائے گا الفاظ کے معنی اور مفاہیم سے، فہم کی جمع مفاہیم ہو جائے گی، فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، یہ عربی لفظ ہے نا۔
تو اب آپ یہ بتائیے کہ علم ہجا کا تعلق زبان کے کس شعبے سے ہے؟ بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا با، یعنی علم ہجا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لفظوں میں حروف کی ترتیب اور صحیح املا لکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کیا؟ علم ہجا۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسرے سوال کی، سوال نمبر 2۔ قواعد اردو میں وہ علم جس میں الفاظ کی بناوٹ، ان کی تبدیلی اور ان سے نئے الفاظ بنانے کے طریقوں سے بحث کی جائے کیا کہلاتا ہے؟ قواعد میں وہ علم جس میں الفاظ کی بناوٹ ہے نا، بناوٹ جس ٹائم آیا تو آپ کو سیدھا جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی علم صرف۔ صرف کے معنی ہوتے ہیں بدلنے کے، ہے نا، پھیرنے کے، رد و بدل کرنے کے، الٹ پھیر کرنے کے۔ تو الفاظ میں بناوٹ، تبدیلی، ایک الفاظ سے دوسرے الفاظ کی طرف چینج کرنا، بدلنا، کھانا سے کھایا، کھایا سے کھاؤں گا، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں پتہ چلتی ہے؟ علم صرف کے اندر۔ لہٰذا ہمارا جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، یعنی علم صرف۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، یعنی قواعد کا وہ حصہ جس میں جملوں کی ساخت، جملوں کی ساخت، یہاں سوال پہ غور کرنا ہے کہ جملوں کی ساخت ہے نا، ان کی ترتیب اور باہمی تعلق سے بحث کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں علم صرف، علم ہجا، علم نحو یا علم عروج۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا علم نحو، یعنی جملوں کی ساخت سے کون بحث کرتا ہے؟ علم نحو کرتا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے کسی کلام یا شعر کا موضوع باوزن ہونا یا ناموضوع ہونا ہے نا معلوم کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے آپشنز ہیں علم صرف، علم عروج، علم بدیع یا علم نحو۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی علم عروج۔ علم عروج جو ہے نا، یہ شعر و شاعری کے اندر علم عروج ہمیں سکھاتا ہے کہ وزن میں کیسے ہم کو اشعار کو رکھنا ہے، اس کے اندر کہاں بحر ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں جو ہے ردیف ہے یا نہیں ہے، قافیہ ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے علم عروج کے اندر معلوم ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، وہ علم جس کے ذریعے کلام کو مقتضائے حال، یعنی موقع محل، مقتضائے حال مطلب جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہو وہاں ہے نا کے مطابق دلکش، فصیح اور مؤثر بنانے کے طریقے سیکھے جاتے ہیں، کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں علم صرف، علم نحو، علم بلاغہ اور علم ہجا۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جواب دے دیا ہوگا اور اچھے سے دے دیا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی علم بلاغہ۔ اب بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کی، درج ذیل میں سے کون سا مجموعہ اسم معرفہ کی اقسام کو ظاہر کرتا ہے؟ یعنی اسم معرفہ کے اندر کون کون سے اقسام ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے اسم معرفہ کے کتنے اقسام ہیں ان کو بتانا ہے۔ ہمارے آپشنز ہیں الف اسم ذات، اسم صفت، اسم حالیہ، اسم مفعول۔ دوسرا ہے علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مفہوم، منادہ اور مضاف۔ تیسرا ہو جائے گا اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم مصغر اور اسم مکبر۔ اور چوتھا ہے ہمارا اسم جمع، اسم مادہ، اسم کیفیت اور اسم نکرہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی علم،
ضمیر یہاں علم نہیں بولنا ہے، علم جیسے بولا جائے گا غلط ہو جائے گا. یہ علم ہے، عین زبر آ لام میم زبر لم، علم. علم ضمیر اشارہ موصول مفہوم منادا اور مضاف، یہ ساری چیزیں کس اقسام کے تحت ہیں؟ اس میں معرفہ کے تحت. اگلا سوال ہے وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی پہچان کے لیے علامت کا کام دے، ہے نا، اسے دوسروں سے ممتاز کرے، کیا کہلاتا ہے؟ بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی اسم ضمیر. مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی. اگلا سوال ہے وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی پہچان کے لیے علامت کا کام دے، علامت یعنی نشانی کا کام دے، اسے دوسروں سے ممتاز کرے، الگ کرے، جدا کرے، کیا کہلاتا ہے؟ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم علم، اسم موصول. بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے اسم علم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی ہستی یا جگہ کے مخصوص نام کو ظاہر کرے. اس کی 5 مشہور اقسام ہیں، جیسے لقب ہے، پہلا ہو جائے گا ہمارا لقب، دوسرا ہو جائے گا ہمارا تخلص، تیسرا ہو جائے گا ہمارا کنیت، چوتھا ہو جائے گا ہمارا عرف، اور 5واں ہو جائے گا خطاب. یہ ساری چیزیں علم کے دائرے میں آتی ہیں. تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، یعنی اسم علم. اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. اسم کی جگہ پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب ہو جائے گا ہمارا با، یعنی اسم ضمیر، تاکہ نام کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، اور جس وقت نام بار بار دہرایا جائے گا اس وقت جملہ جو ہے، جملے کی ساخت خراب ہو جائے گی، یہ ادب کے خلاف ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال وہ اسم معرفہ جو کسی دور یا نزدیک کی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے، ہے نا، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں اشارہ کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ اس میں اشارہ. اگلا سوال ہے وہ اسم جب تک اپنے ساتھ کوئی دوسرا جملہ یعنی صلہ نہ ملائے پورے معنی نہیں دیتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ سب سے پہلا اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادا اور اسم ضمیر. بتائیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اسم موصول. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف. وہ اسم جس کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے. ہمارے آپشنز ہیں اسم منادا، دوسرا اسم موصول، تیسرا اسم مضاف اور چوتھا اسم اشارہ. بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی اسم مضاف. اس کو پہچاننے کا طریقہ اردو میں کبھی کبھی کا، کے، کی، را، رے، ری، یعنی ان چیزوں سے بھی ہم مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کو اور اضافت کو ہم اچھے سے پہچان سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ وہ اسم معرفہ جو پکارنے والے اور سننے والے کے ذہن میں پہلے سے متعین ہو، وہ اسم معرفہ ہے نا، اگرچہ وہ عام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں اسم منادا، اسم معہود، اسم موصول یا اسم مضاف. بتائیے یہاں سوال میں کیا ہے؟ جو پکارنے والے اور سننے والے کے ذہن میں پہلے سے متعین ہو، تو ہمارا سیدھا جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی اسم معہود. اگلا سوال نمبر 13، وہ اسم جسے پکارا جائے یا جس کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے اسے قواعد کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے. ہمارے آپشنز ہیں حرف ندا، منادا، اسم معہود یا اسم اشارہ.
جواب دینے کی کوشش کیجیے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جواب دے دیا ہوگا اور اچھے سے دے دیا ہوگا. اس کا سیدھا جواب ہو جائے گا، یعنی وہ اسم جسے پکارا جائے یا جس کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم منادا. حرف ندا کہتے ہیں جس حرف کے ذریعے پکارا جائے، ہے نا. اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے، اور اسم معہود کہتے ہیں اس اسم کو جس کے بارے میں ہمیں حکم دینے والے اگر حکم دیں اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، تو جس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم معہود کہتے ہیں. اور اسم اشارہ کس کے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ کہتے ہیں اس اسم کو جس کے ذریعے ہم کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ کی طرف ہم اشارہ کریں، چاہے وہ قریب کے لیے ہو چاہے وہ بعید کے لیے ہو. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا قواعد کے حصے کے بارے میں، اور اس معرفہ اور ان کی قسموں کو بھی اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آئندہ اس طرح کے سوالات کے تعلق سے کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہوگی، اور چیزیں بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جب ہم اس طرح کے سوالات کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات کو حل کرنا بالکل ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم پھر اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.